فرشتوں سے بھی ہیں لیکن یہاں حاضر نہیں ہو سکی، حسرت سے رہ گئے۔ یہاں نہ کوئی اپنے تعلقات سے حاضر ہو سکتا ہے، نہ اپنے پیسوں سے حاضر ہو سکتا ہے، یہاں صرف وہی آ سکتا ہے جس کو اللہ بلاتے ہیں۔ تو اللہ جس کو بلایا ہے تو وہ ایک ایسا موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے، اس کو حضرت شاہ حضوئی شاہ صاحب رحمۃ اللہ واسعہ فرماتے تھے کہ دیکھیں یوں سمجھو کہ حج کا موقع یوں ہے کہ ایک زمین ہے، زمین کانٹے سے بھری ہوئی ہے، بالکل بنجر ہے، اس کو بالکل جو اس میں زراعت کے قابل نہیں، اس میں کچھ بویا نہیں جاتا۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ پہلے پانی برسایا جائے گا، پھر اس میں ہل دھویا جائے گا، پھر کافی محنت کر کے اس کی زمین کو زرخیز بنایا جائے گا، کافی مدت لگے گی، مدت لگنے کے بعد پھر زمین زرخیز بنتی ہے، اس میں کچھ بونے کے بعد اس کو پھل لانے کے قابل بنتی ہے۔ لیکن حج کا موقع ہے کہ ایک اور اس میں فرمایا کہ ایک اور طریقہ ہے جو سارے کانٹے نکالنے کے لیے مدت لگے گی، کہ لوگوں کو رکھیں، اس آدمی بیٹھ کر مزدور کام کریں، تھوڑا تھوڑا اس پر کانٹے نکالے جائے، آدمی خود اپنے محنت سے، کیونکہ اپنی کھیتی ہے تو اپنی کھیتی کے لیے محنت کرے، کانٹے تھوڑے تھوڑے اپنی محنت سے دن بھر کاٹے گا تو بڑی محنت کر کے اس زمین کو زرخیز بنائے گا۔ ایک اور طریقہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی ہے کہ اس اپنی زمین کے اندر جو کانٹے ہیں اس کو ایک ماچس کی کاڑی سے جلا دیتا ہے، ماچس کی کاڑی ڈال کے جلا دی، سارے کانٹے جل کے بھسم ہو گئے، تو ایک ہی دن میں فوراً وہ ایسی قابل ہو گئی کہ زمین کے کانٹے ختم ہو گئے اور اپنی اس میں زمین میں اناج بونے کے قابل بن گئی، کانٹے پورے ختم ہو گئے۔ تو یہ حج کا موقع، عرفات کا دن جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ زندگی کے اندر ایسی تبدیلی کر دیتا ہے کہ سارے گناہ کے کانٹے جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں سب ایک لمحے میں ختم ہو کر کے انسان جو ہے اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کا پیارا بننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اپنے آدمی اپنے حالات کو دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے حالات کو جانتا ہے، اپنے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے، ہم کتنے اللہ کے ہیں، اللہ کے کتنے محبوب ہیں، کیسی زندگی ہماری ہے، کوئی دوسرا کیا جانے، خود تو اپنی زندگی کو جانتے ہیں۔ کوئی کسی ہر آدمی کی زندگی اس کے سامنے آیا ہے، بالکل شفاف آئینہ جیسا دکھ رہا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں اگر قیامت کے دن پوچھے، قیامت کے دن کہے بندیوں سے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، میں تجھے جنت کو ابھی بھیج دیتا ہوں، تیرے لیے جنت کی گارنٹی ہے کہ بس ایک کام تجھے ہے کہ تیری جو مخفی زندگی ہے وہ تیرے رشتہ دار اور تیرے دوستوں کے سامنے عیاں کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، تو اس سے راضی ہے تو تیری جنت تجھے فوراً جنت کو بھیج دیتے ہیں۔ تو بندہ کیا کرے گا؟ بندہ چاہے گا کہ بھائی میری مخفی زندگی جو ہے، میری جو چھپی ہوئی زندگی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے ستاری کا پردہ ڈالے ہوئے ہے دنیا میں، وہ جو ستاری کا پردہ وہاں نہ کھلے، وہ ایسا ہے کہ اس سے دوزخ کو جانا پسند کر لے گا۔ کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ میری چھپی ہوئی زندگی جو دنیا میں ہے تھی وہ زندگی ایسی ہے کہ وہ کسی کے سامنے دکھانے کے قابل نہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کا یہ حال ہے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے ہمارا حال کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ ہر چھپی ہوئی چیز اس سے آیا ہے، ہر لمحہ وہ جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، کیا ارادے دل کے اندر گزر رہے ہیں۔ تو ایسی ذات کے ساتھ تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ہمارے حالات، ہماری کیفیت کو ہم جانتے ہیں، پھر کس چیز پر ہم کو غرور ہے، کس چیز سے ہمارا اطمینان ہے کہ ہماری زندگی صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی میں گزارتی ہے۔ اپنے جگہ جیسا تھا ویسا گزار دیا۔ اللہ نے ایک موقع عنایت کیا ہے یہاں حاضری کا، کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں آ کر حاضر، اللہ نے اس دربار میں حاضری نصیب کی ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہاں بلایا ہے، تو ہم کو ایک ایک لمحہ قیمتی بنا کر کے اپنے ماضی میں کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں آ کر بھی وہی غیبت، وہی جو ہے دوسروں پر جو ہے بیکار کی باتیں، دوسروں کے مذاق، دوسروں کے دلوں میں متعلق کرتے گزاریں گے تو کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی بڑی نالائقی ہے۔ اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے جب اللہ کے دربار میں حاضر ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے اپنے مہمان بنا کے بلائے ہیں، اور وہاں پہنچ کر بھی یہاں کے جو ہے لوگوں کے خلاف میں باتیں کرتے ہوئے وقت گزار رہا ہے، لوگوں کے بارے میں غیبت کرتے ہوئے وقت گزار رہا ہے۔
لوگوں کے بارے میں تہمت لگاتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے اور ایسے ایسے پوری چیزوں سے آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے، ہاں زبان سے گناہ ہو رہا ہے، کانوں سے گناہ ہو رہا ہے، اور اس جگہ آ کر کے بھی وہ گناہ سے ہم محفوظ نہیں ہیں، اور ہم آئے ہیں عبادت کے لیے۔ یہاں کی عبادتوں کا آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمیشہ آدمی کہ ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے، کتنی بڑا کر اللہ دیں گے، اسی طرح سے یہاں پر گناہ ہونے والے گناہ کا کیا حساب ہوگا۔ حاجی کے سلسلے میں یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہاں آنے کے بعد 40 دن تک اس کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مانگے عام طور پر لوگ بھاگ کے آتے ہیں، حاجی سے ملاقات کرتے ہیں، واپس آنے کے بعد اپنے وطن دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ واسعہ فرماتے تھے کہ یہ بات غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں 40 دن تک جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، یہ بات غلط ہے۔ حقیقتاً حاجی کی دعا حج کر کے عرفات سے آنے کے بعد اس وقت تک دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے۔ اگر زندگی بھر وہ گناہ نہیں کرے گا تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ وہیں سے گناہ کرنے لگ گیا، عرفات کے میدان کے باہر نکلتے ہی گناہ کرنے لگ گیا، جو ہے غیبت ہو رہی ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے، بدزبانی ہو رہی ہے، غیبت، ہر ساری چیزیں وہیں سے اسی سرزمین سے گناہ ہونے لگے، تو جیسا گئے تھے ویسے واپس آ گئے، بلکہ اس سے بڑی گھٹی گناہ کا لے کر کے واپس آ گئے۔ تو پھر وہ دعا کی جو بات ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، انہی کے لیے ہے۔ دعا کرنے کے بعد دعا قبول ہوگی جو اللہ کے دربار میں جا کر کے اپنی مغفرت کرا کر کے اپنے آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے عرفات کے دن سارے حاجیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کو بچانا بھی تو ضروری ہے۔ واپس عرفات سے باہر آ گئے، عرفات سے نکل گئے، حاجی بخشایا باہر آ گیا، اور آنے کے بعد پھر اس کو وہ جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ دے کر کے، جنت کا پروانہ دے کر کے ہم کو باہر عرفات کے میدان سے نکلے ہیں، تو پھر اس نیکی کو بچانا بھی ضروری ہے۔ نیکی کو بچایا نہیں، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ اعضاء جوارح انسان کے بدن کے جتنے اعضاء جوارح ہیں، آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پیر، سب سے گناہ ہو رہے ہیں، تو ان گناہوں سے پھر کیسے بچا؟ پھر گناہوں سے نہیں بچا تو جیسا گیا تھا ویسا گناہ کی گھٹی لے کر واپس آ گیا، تو پھر کیا زندگی ہے؟ کوئی دنیا کا سودا ایسا تھوڑی کرتا ہے کہ نفع کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ یہاں پر گھاٹے کا سودا کیسے منظور ہے انسان کو؟ اس لیے کہ غفلت کی زندگی ہے، ہم نے پہچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جری ہو کر کے گناہوں میں ڈٹ جائے، گناہوں میں لگ جائے، اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے، اور وہاں پر پہنچ کر کے جس دربار کا اللہ کا مہمان ہے، سب انسان سوچئے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارا مہمان ہمارے کتنا عزیز ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ کیسا بھی ہو، ہمارا مہمان ہمارا عزیز ہوتا ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کوئی کچھ کہے یا ہمارے مہمان نے ہمارے گھر میں آ کر کے ہمارے گھر کے خادموں کے خدام کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے تو کیا ہم کو برداشت ہوگا؟ آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آنے کے بعد وہ مہمان ہمارا گھر میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہمارے اندر ہمارے گھر میں آرام کر رہا ہے، اور ہمارے گھر کے خدام جتنے ہم نے خدام رکھے ہیں ان کے خلاف میں باتیں کر رہا ہے اور ان کے خلاف میں بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ہم کو برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کے بادشاہ اس کا دربار ہے، اس کے مہمان ہیں ہم لوگ، وہ ہمارا میزبان ہے۔ اس وقت ہم یہاں پہنچنے کے بعد یہاں جو لوگ بھی ہیں وہ اللہ کے دربار کے جو ہے اس کے دربار کے دربار ہیں، وہ لوگ اللہ نے ان کو رکھا ہے کام کے لیے۔ وہاں ان سے انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ ایک لمحے میں، اب ہمارے بادشاہ کے پاس جو وزیر ہیں اور ان کے پاس جو نوکر چاکر ہیں وہ غلطی ہو جائے، بادشاہ سے ایک لمحے میں معافی کر لے، بادشاہ معاف کر کے ان کو معاف کر دے گا، لیکن آنے والا اس پر تنقید کر دے، آنے والا اس پر کوئی برا بھلا کہہ دے، وہاں بادشاہ کے پاس پیشی ہو جائے تو اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کی معافی ہو جائے گی۔ یہاں ہم لوگ آئے ہیں چند دن گزار کے واپس جانا ہے، ہم کو آئے ہیں اپنے گناہوں کی اصلاح کے لیے، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو منانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کی تنقید اور ان کی برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہے ہمارا۔ یہ لمحوں میں اللہ کے دربار یہیں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ کو پکڑ کر کے روئے، لمحوں میں وہ اللہ کے ولی ہو جائے، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، ہم لوگ ان کو اعتراض کر کے اللہ کے دربار میں مجرم ہو جائیں گے، پھر ہماری کیسے بخشش ہوگی؟ ہم لوگ آئے کہ اس کا مقصد سے مقصد کو نہ بھولیں، ہم آئے ہیں صرف ہمارے گناہوں سے خلاصی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی یاد و محبت ہمارے دل میں آ جائے، اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، اللہ کو ہم محبوب بن جائیں۔ اللہ کے محبوب کب بنے گا بندہ؟
اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو قدم بھی اگر اس کو یاد کر کے اللہ بندہ اپنے حال کے مطابق چلتا ہے تو اللہ لپک کر کے اس کو لے لیتے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ شیطان ہم کہتے ہیں شیطان نے ہم کو دھوکہ دیا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ شیطان سے بچنے کی فکر بھی کرے، اللہ سے مدد مانگے، پھر آدمی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت، شیطان کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق، وہ تو اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس اللہ کے قدرت کے سامنے اسے کوئی حیثیت نہیں۔ نفس و شیطان سے انسان بچنا چاہتا ہے، کوشش کرے اللہ سے مدد مانگے، پھر کوئی کچھ نہیں اس کو نقصان پہنچا سکتا۔ لیکن انسان ہے کہ یہ بہانہ بنا کر کے دھوکے میں آ کر اللہ کی اور دونوں جہاں کے بادشاہ کے اپنے مخلوق، اپنے خالق کو، اپنے منعم کو، جس کے نعمتوں میں لمحے لمحے گزار رہا ہے، ہر لمحہ اس کے نعمتوں کی بارش میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کر بیٹھا ہے، تو کتنا بڑا نادان ہے انسان۔ یہاں کس لیے آئے ہیں اور اس مقصد کو نہ بھولیں۔ ہمارا تھوڑا دن یہاں رہنا ہے اور پھر یہاں سے گزر جانا ہے، یہاں رہ کر کے ہم اپنی زندگی کو بنانا ہے، ہم نے آری آخرت کو درست کرنا ہے، ہم اپنے حال کو صحیح کرنا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ سے جب تک ہماری دل نہیں جڑے گا پھر ہم اللہ سے کیسے فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دل کی جڑنا کیسا ہے؟ ایک آدمی فیض اللہ کا مدد لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قوی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے بچے رہے، اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ خوش کرنے کی فکر کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ خود بخود، یہ قدم چلتا نہیں، خود بخود اس کے اللہ تعالیٰ لپک کر کے اس کو اپنی طرف لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سلسلے میں کہ بس ہمت کرے، کوشش کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جری ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا ہم جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگیں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں لگیں گے، اور یہاں پہنچ کر کے بھی اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے۔ اپنی جگہ تو غفلت سے گزر گئی، وہ گزر گئی۔ آج اللہ نے فضل سے بلایا ہے، اپنے کرم سے بلایا ہے، نوازنے کے لیے بلایا ہے۔ یہاں نوازش ہو رہی ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ کے نوازش کی بارش ہو رہی ہے، اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نوازش کے بارش میں انسان ڈوب رہا ہے۔ ایسے منعم ذات کی جو نعمت سے نواز رہا ہے، اس نعمت کو بچانے کی فکر کریں، بچانے کی فکر کریں، یہ ضروری ہے۔ جو نعمت مل رہی ہے، جو نعمت سے ہم ابھی وقت مل چکی ہے، اور جو نعمت مل رہی ہے اس کو بچانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کی زندگی کو ٹٹولو، اللہ کے بن کے رہنے کی فکر کرو۔ دنیا میں انسان آئے اور آنے کے بعد جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو کھلایا پلایا، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جس کی نعمتوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو نہیں بن سکے، اسی کا نہیں بن سکے تو ہم کس کا کیا بنیں؟ جو آیا پھر خالق کو نہ پہچانا، جو آیا جو اپنے اللہ کو نہ پہچانا، جو آیا جو اپنے اللہ کا نہ بن سکا، تو پھر اس کا آنا کیا ہوا؟ اس کی زندگی کیا ہوئی؟ جو اللہ کا نہ بن سکا وہ پھر کسی کا نہ بن سکا، وہ اللہ کو ناراض کر دیا تو اس کی زندگی کا جو عذاب بن جائے گی، اس کو کسے کون بچا سکتا ہے؟ ساری چیزیں ایک طرف دھرے رہ جائیں گی اور ساری تدبیریں ایک طرف دھرے رہ جائیں گی۔ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو دنیا کی کوئی چیز اس کی کوئی کام نہیں آئے گی۔ دوستو عزیزوں، میرے ماؤں بہنوں، اس وقت غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ہماری قیمتی لمحات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزرے گا۔ اگر وقت صحیح طور پر انسان گزار لے تو صحیح نعمتوں کی قدردانی کر لیا اور ان کی قدردانی کر کے ان کی حفاظت کی فکر کر لیا تو کامیاب ہو گیا، نہیں تو ورنہ یہ وقت تو اس کو گزار دے گا۔ اچھے طریقے پہ گزرے تو بھی کامیاب ہو گیا، اگر ایسے ہی وقت بیکار کاموں میں ہو گیا تو وقت اس کو گزار دے گا۔ وقت تو گزر جائے گا، وقت رکے گا نہیں، لیکن ہمارے لیے حسرت کے سوا کچھ نہ آتا آئے گا، بعد میں پچھتانے کے بعد کچھ نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ ایسے تڑپتے رہ گئے، جانے کے بعد اس کو بچایا نہیں، پھر وہ موقع ملتا بھی نہیں۔ یقین نہیں ہے کہ پھر بار بار یہ موقع مل جائے، وہ موقع ملا ہے وہ غنیمت سمجھیں، اس لمحات کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا بن کے جینے کی فکر کریں۔ ہمارے کو دھوکہ ہوتا ہے، نفس و شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے، اللہ کے بن کے رہنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کو ایسے ایسے وسوسے اور ایسے ایسے باتوں میں لگاتا ہے۔ خاص کر میں اپنے ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ یہاں قیمتی لمحات ہیں،
کسی کے بارے میں بات کرنے اور کسی کی غیبت کرنے اور کسی کا مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کا بن کر کے اللہ کی محبت کو پانے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا وقت ہے. اور ایسے لمحات میں اپنے آپ کو گنوا کر کے پھر حسد کے سوا کچھ نہیں آئے گا، افسوس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. پھر یہ لمحات یہاں آنے کے بعد اتنا جری ہو کر کے اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کو ناراض کر دیں، پھر کچھ نہیں ملے گا. دوستو عزیزو، یہ وقت قیمتی سمجھیں، آنے والے لمحات اس سے قیمتی ہیں. ان قیمتی لمحات کو صحیح گزارنے کے لیے ابھی سے کوشش کریں، ابھی سے اپنے آپ کو کوشش کریں. ہمارے اعضاء جوارے اللہ کی نافرمانی نہ گزرے. چاہے آپ عبادت جتنا ہو سکے عبادت کریں، یا خاموش اپنی زبان کو بند رکھ کر کے خاموش بیٹھے رہیں، خاموش سوتے رہے. تھک جائے تو سونا بھی عبادت ہے. آپ لوگ خاموش بیکار بیٹھ کے بات کرتے رہیں گے تو پھر غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. غیبت چلتے رہے گی، جو ہنسی مذاق ہوتے رہے گا، دوسروں کی برائی چلتے رہے گی. اس سے بہتر ہے کہ جتنا ہو سکے ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، اللہ کی یاد و محبت میں رہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا اللہ کو پسندیدہ ہے، اور ایسی جگہ پر اللہ نے بلایا ہمیں اسی لیے کہ نوازنے کے لیے بلایا ہے. اور اس نوازنے کے لیے بلایا ہے تو ہم کو غفلت نہیں کرنا چاہیے. دونوں جہاں کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہیں تو ابھی سے تیاری کریں کہ جو ہم کو ملنے والا ہے اور مل رہا ہے اس کو بچانے کی فکر کریں. بچانے کی فکر کرے گا تو کامیاب انسان ہے، اور بچانے کی فکر کے بغیر اس کو غفلت میں گنوا دیا تو پھر اس سے بڑا جو ہے بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، اور اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا جو اس دربار میں پہنچ کر بھی کچھ نہ پا سکا. اس دربار میں پہنچ کر بھی جیسا گناہ کی گھٹی لے کے آیا پھر وہی گناہ کی گھٹی لے کے چلے گیا، اللہ کو ناراض کر کے چلے گیا. اپنے جگہ تو ناراض کرتے رہے، کم سے کم یہ چند دن کی یہاں کی گزارنے کے لیے چند دن ملے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کا بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو پھر آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ اسی راہ میں ڈال دیں گے. اللہ سے مانگے کہ اللہ جو زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی وہ تو گزر گئی، اب باقی زندگی اللہ تیری یاد و محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے، اور اپنے بن کر رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو فکر عطا کر دے. اللہ ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہے، اور ایسی عبادت سے ہمیں بچا لیجیے، ایسی زندگی سے ہمیں بچا لیجیے جس سے تو ناراض ہے. یہ مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی مدد مانگے گا تو پھر اللہ کو وہ پسندیدہ ہے. اللہ اس بندے کو ایسے ہی نہیں چھوڑتے. ایک انسان دنیا میں ہے، وہ کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ انسان اپنے طاقت کے مطابق اس کو نوازتا ہے، اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، جتنا ہو سکے اسے کرتا ہے. دونوں جہاں کا بادشاہ اور دونوں اس کی قبض قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے دربار میں آ کر کے اس سے مدد مانگیں گے تو پھر کیا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. اپنی محبت جو مانگا وہ بھی دے گا، اس کے ساتھ اپنی محبت کو بھی نواز دے گا، اپنے تعلقات کو بھی اس کے ایسا دل میں ڈال دے گا، اس سے محبت خدا کرنے لگے. اس سے بڑی کیا بات ہے بھائی؟ اس سے بڑھ کے ہم کو کیا چاہیے؟ جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگے. اور اللہ کی محبت پانا ہے تو اپنی زندگی کو ٹٹولیں، جو غفلت میں گزر گئی اس سے یاد کر کے رویا کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور جو باقی زندگی ہے اس کو صحیح گزارنے کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.